उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, इसमें मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते हैं। और इस वक्त जो है हम बिल्कुल शाबान का जो आखिरी लहजात हैं, आखिरी लम्हात हैं, आखिरी घड़ियां हैं, उसमें जिंदगी कर रहे हैं और बिल्कुल माह मुबारक रमज़ान के मुबारक तरीन माह की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से माह मुबारक का इस्तकबाल किया जाए, खुतबा शाबानिया की तरफ भी निगाह करेंगे और मुख्तलिफ नुकात को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इन बेहतरीन नुकात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान गिरामी आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, उनका तारुफ भी आपकी खिदमत में कराएंगे। गो कि आपकी शख्सियात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं बुजुर्गान दीन मौलाना असलम रिजवी साहब, फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर अशरफ इराक से मौलाना सैयद रहमान रिजवी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से जो है वो प्रोग्राम में बात का आगाज़ किया जाएगा। और जिस तरह से हमने कहा कि खुतबा शाबानिया की तरफ निगाह करना बहुत ज़रूरी है। खुतबा शाबानिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर मारूफ खुतबा है। तो क़िबला मौलाना असलम साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा और आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा प्रोग्राम में कि खुतबा शाबानिया की रोशनी में माह मुबारक रमज़ान का इस्तक़बाल किस तरह से किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह। माह मुबारक रमज़ान की आमद है और मैं अपनी जानिब से जनाब बरादर अजीज जनाब आगा मुसवी आपके तमाम नाजरीन की खिदमत में इस माह बरकत की आमद पर तबरीक व तहनीयत और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीन करिए ये जो प्रोग्राम आपने इस वक्त मुनक़िद किया है, ये बहुत ही मुनासिब था कि माह रमज़ान से 2-3 दिन पहले खुतबे शाबानिया पर डिस्कस किया जाए, तज़किया व तहलील किया जाए और उस पर नज़र डाली जाए। जाहिर सी बात है कि माह शाबान की अज़मत और अहमियत जो उलमा ने बयान की है वो ये है कि माह शाबान को अल्लाह ने इसलिए पुरबरकत बनाया और इसके फ़ज़ाइल पेश किए गए ताकि लोग इसमें इबादत करके खुद को माह रमज़ान में जाने के लिए आमादा और तैयार कर सके। यही इसका मकसद है, यही इसका टारगेट है। चुनांचे आप देखें कि माह शाबान में भी रोज़े की फजीलतें अहादीस के ज़रिए से नक़ल की गई हैं। माह रमज़ान में बहुत सी दुआएं हैं, बहुत से आमाल हैं। ये सब क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि मोमिनीन माह रमज़ान में इबादत और रोज़े के आदी बन सकें। और हम सब जानते हैं कि जो माह शाबान का आखिरी जुमा था, यानी माह रमज़ान से पहले जो पैगम्बर इस्लाम ने खुतबा जुमा पेश किया, उसमें एक तफसील है जो बयान की है। इंशाअल्लाह मेरे बिरादर अजीज मौलाना रुमान साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। कुछ बातें मैं उनके लिए भी छोड़ रहा हूँ ताकि वो भी इस पर रोशनी डालें, उसे भी बयान करें। मैं सिर्फ एक जुमले की तरफ रोशनी डालना चाहता हूँ। इसे पैगंबर फरमाते हैं कि दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह। देखो, अपने असहाब को मुखातब करके पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, तुम इस माह पुरबरकत में, माह पुरअज़मत में बुलाए गए हो।
तुम बउनवान मेहमान तुम्हारी पजीराई की जाएगी, इला ज़ियाफ़तिल्लाह, अल्लाह की ज़ियाफ़त। यानी क्या मकसद? परवरदिगार सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान में ये ऐलान कर रहा है कि मेरे बंदो, यूं तो 12 महीने मैं तुम्हारा मेजबान हूँ और तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन माह मुबारक के रमज़ान में एक मखसूस दस्तरखान में बिछाऊंगा, एक खुसूसी सुफरा में बिछाऊंगा और उसमें मैं खुद जो है नेमतों को सर्व करूंगा। वो नेमतें क्या होंगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दस्तरखान, मेजबान, खाना, ये सारे अल्फाज वो हैं कि जब हमारे जहन में इस तरह के अल्फाज आते हैं तो उससे मादियात हमारी निगाहों के सामने आ जाया करते हैं, लेकिन परवरदिगार जब मेजबानी के फराइज अंजाम देगा और अपने बंदों को मेहमान बनाएगा तो जाहिर सी बात है वो वैसी मेजबानी नहीं करेगा जैसी मेजबानी बंदे किया करते हैं। अगर वो हमारे लिए चिकन बिरयानी पेश करे तो हम में और खुदा में क्या फर्क होगा? हमारा अंदाज मेजबानी का अलग है और परवरदिगार का अंदाज अलग है, और पैगंबर ने इसको भी बयान किया है। इंशाअल्लाह अगर मुझे वक्त मिलेगा तो उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। और इसीलिए अल्लाह ने जो है बंदों को जब मुखातब किया और रोजे को जब फर्ज किया है तो क्या खूबसूरत और प्यारा अंदाज है। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद हो रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आप देखिए, मेजबान अल्लाह है। जब मेजबान अल्लाह है तो मेजबान का अंदाज भी वैसा ही होना चाहिए जैसे कि हम जब मेजबानी करते हैं तो हम किस तरीके से नरमी से पेश आते हैं। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब जो किया है ए ईमान लाने वालों, देखो रोजा तुम पे वाजिब कर दिया गया है, तुम पे रोजा लिख दिया गया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप देखें कि अल्लाह ने बहुत सी जगहों पर या अय्युहन नास कहा है, लेकिन जब रोजे को वाजिब किया तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों। यानी ये दस्तरखान जिसमें मैंने तुम्हें दावत दी है, तुम माह मुबारक रमजान में जिस सुफरे पे बैठना चाहते हो, याद रखो उसके लिए इंसान होना फकत काफी नहीं है, बल्कि इंसान होने के साथ साथ बाईमान होना भी जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों। बहुत सी जगहों पे आपको या अय्युहन्नास मिलेगा, लेकिन ये चूंकि सुफरे इलाही है, ये दस्तरखान इलाही है, यहाँ पर फकत इंसान नहीं आएंगे बल्कि इस दस्तरखान पे साहिबान ईमान आएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत, जनाब मुस्लिम साहब, एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। इस जगह पर इमाम ने फरमाया कि लज़्ज़तुन मा फिन निदा अज़ाला तअबल इबादत वल इना। अल्लाह ने जो निदा की है, जो आवाज दी है, जो पुकारा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, इसमें इतना प्यार झलक रहा है, इसमें इतनी मोहब्बत झलक रही है कि परवरदिगार जो है गोया एक अपने बड़े खास को, बड़े करीबी को दावत देकर कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। प्यार का अंदाज है। तो छोटे इमाम फरमाते हैं कि लज़्ज़तुन मा फिन निदा, जो पुकारने में, अल्लाह के पुकारने में जो लज्जत हमें हासिल हो रही है, अज़ाला तअबल इबादत वल इना, इसने इबादत की मशक्कत को जायल कर दिया है, खत्म कर दिया है। यानी क्या मकसद?
مقصد یہ ہے کہ پروردگار اس آیت کے ذریعے سے اپنے ترحم کو پیش کر رہا ہے۔ روزہ یہ نہ سمجھنا کہ مشقت کے لیے ہے، بلکہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس سفرے کے ذریعے سے ایک مخصوص کنیکشن پیدا کرتا ہے۔ یہ روزہ، یہ اتصال جو ہے یہ عبد اور معبود کے درمیان ہے، یہ کنیکشن جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہے، اور اس کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے جو چیز تمہیں دی ہے اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کے ذریعے سے ہم سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ تو پیغمبر نے جو خطبہ شعبانیہ میں فرمایا دعیتم فی الی ضیافت اللہ، دیکھو تم اس مہینے میں اللہ کی میزبانی کے لیے بلائے گئے ہو۔ اللہ کی میزبانی، اللہ تمہیں جو ہے مہمان بنانا چاہتا ہے، تم اللہ کے مہمان بنو گے، اللہ تمہارا میزبان بنے گا۔ لہذا پیغمبر نے اس کے بعد ایک تفصیل بیان کی ہے مہمان کو کیسا ہونا چاہیے، مہمان جب میزبان کے پاس جائے تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ہم جب کہیں بعنوان مہمان جاتے ہیں تو ہم اپنے لباس کو صحیح کرتے ہیں، جسم کو پاک و صاف رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اس دسترخوان پہ جانا ہے تو ہمارا جو تقوی کا لباس ہے وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارے جسم کے اندر سے جو قدورتیں ہیں وہ زائل ہو جانا چاہیے، اور صرف حضرت ابراہیم کے اس جملے کے ہمیں پیروکار ہونا چاہیے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہماری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری موت یعنی مکمل طور پر جو ہے فنا فی اللہ ہو جائیں، صبغت اللہ، رنگ خدائی میں جو ہے ہم ڈھل جائیں۔ یہ پیغمبر اس خطبہ شعبانیہ کے ذریعے سے اپنے کلمہ گویوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جا رہے ہو دسترخوان پر، جا رہے ہو اس کے سفرے کے اوپر، تو ذرا سا تیاری کر کے جاؤ۔ یہ اس پورے خطبے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں اہل بیت ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر وقت ملے گا تو اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت خوبصورت خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کا کس طرح سے استقبال کیا جائے، اس مبارک ترین ساعتوں کا، اس بابرکت ترین لحظات کا استقبال بھرپور کس طرح سے کیا جائے، تو اس میں خطبہ شعبانیہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان صادق سے ظاہر ہوا، اس کے اوپر قبلہ گفتگو فرما رہے تھے۔ بات آگے بڑھائیں گے، مولانا رومان رضوی صاحب جو کہ نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ جائیں گے کہ شب اول ماہ مبارک میں ہمیں کون سا عمل انجام دینا چاہیے یا کون سے اعمال ہمیں انجام دینے چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے تاکہ یہ آواز دنیا تک پہنچے، اور جو لوگ اس ماہ شب اول کی تیاری کریں گے اس میں ہم اور آپ یقیناً اس ثواب میں شامل ہو سکیں گے۔ تو قبلہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہر رمضان، شہر الصیام، شہر الاسلام، شہر الطہور، شہر التحمیس، شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند کریم کے عظیم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اس عظیم مہینے کی برکتوں کے طفیل ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ بہت خوبصورت سوال اور وقت کی ضرورت کے مطابق آپ نے سوال کیا ہے۔ ہمارے استاد روحانی کی حیثیت رکھنے والے قبلہ حجت الاسلام مولانا اسلم رضوی صاحب استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بہت خوبصورت بیان ہم سب کے گوش گزار کر رہے تھے۔ خدا انہیں بھی صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ سیف سجاد فقرے کو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس میں سیف سجادیہ کے فقرے کے جس کے ذریعے میں نے آغاز کیا کہ سیف
امام زین العابدین علیہ السلام نے السلام ماہ اللہم مبارک صلی اللہ رمضان علیہ کی آمد کے حوالے سے بندے کو خدا کی بارگاہ میں کس انداز میں جانا چاہیے وہ سلیقہ عطا کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان اللہ تک پہنچنے کا مہینہ ہے، اور اول ماہ مبارک رمضان یقیناً ہم سب کے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، خدا کی طرف سے ایک برکت ہے، خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ خدا نے ہمیں اس عمر میں یہ کئی مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں زندگی گزارنے کا اللہ نے سلیقہ عطا کیا، اور آواز نہیں ہے پہنچے رحمان بھائی، آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ قبلہ اسلم صاحب آپ کی طرف جی آپ جی دوبارہ اسلم صاحب، سے جی بسم اللہ اب آئیے آواز، بسم اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جن اعمال کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کی روایت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اس میں پہلی جو چیز جس کی طرف ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، قبلہ اسلم صاحب نے بھی خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ نے اس مہینے میں ہمیں مہمان قرار دیا ہے۔ خداوند کریم نے اس عظیم مہینے میں ہمیں اپنے دسترخوان پہ آنے کی دعوت دی ہے۔ اول ماہ مبارک رمضان میں جس عمل، جس عبادت کا بے پناہ ثواب بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو پہلی شب آئے اس شب میں حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس کے فضائل کے حوالے سے مفات الجنان میں بیان کیا کہ جو شخص اول ماہ رمضان میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، اس زیارت کا ثواب یہ ہے کہ جس طرح درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح انسان کے وجود سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس سال حج اور عمرے میں جتنے بندگان خدا شریک ہونے والے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ اس شخص کو ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مقدس سے بہت دور ہے، وہ اس ثواب کو کیسے حاصل کرے؟ تو اس کے متعلق خود امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جس میں سائل نے سوال کیا کہ مولا ہم کربلا سے کافی دور ہیں، ہم کیسے امام حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ تم اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ اور داہنے جانب بائیں جانب رخ کرنے کے بعد پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کرو اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ ختم کر دیے جائے وہ اول ماہ مبارک رمضان میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، چونکہ اول ماہ رمضان کے حوالے سے آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، بہت سے لوگ ماہ مبارک رمضان کو دسترخوان کی زینتوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ بنا دیتے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے اپنے کو محدود کر دیتے ہیں۔ اسی پس منظر میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اسلام نے حضرت ابو ذر کو خطاب کر کے کہا کہ اے ابا ذر، ان قریب میری امت میں ایک ایسا گروہ آئے گا، کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا ہوگا، اور لباس کیسا ہونا چاہیے، اچھے سے اچھے لباس کو زیب تن کریں گے، یعنی ان کی زندگی کا مقصد کھانے پینے تک ہی محدود ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں پہلی ہی شب سے، پہلے ہی دن سے ہم اس بات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ یہ کھانے پینے کا فقط مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف ہمیں اپنے آپ کو لے جا کر خدا کی بارگاہ میں اپنی معصیتوں سے، اپنے گناہوں سے مایوس نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں سے ہمیں امید لگانی چاہیے کہ خدا ہمیں اس مہینے میں معاف کرے گا۔ دوسرا عمل جو ہے اس کے متعلق شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ اول ماہ مبارک رمضان میں انسان کو غسل کرنا چاہیے، غسل اول ماہ مبارک رمضان کی نیت سے کرے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ امام معصوم بیان کرتے ہیں جو شخص اول ماہ مبارک رمضان غسل کرتا ہے تو وہ سال بھر خارش جیسے مرض سے اس کا جسم
محفوظ رہے گا۔ تو یہ چند ایسے اعمال ہیں کہ جس کے متعلق میں نے آپ کی خدمت بیان کیا کہ ہمیں اول ماہ مبارک رمضان میں اس بات کی طرف ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ماہ اول ماہ مبارک کے اعمال اور خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء کی زیارت قریب سے اور دور سے، وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکتے، نہیں جا سکتے کسی بھی مشکلات کی وجہ سے، وہ بھی عظیم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مولانا رومان رضوی صاحب روشنی ڈال لیتے ہیں۔ قبلہ دوبارہ مولانا اسلم رضوی صاحب آپ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھوں گا کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی اور معاشرے کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے، اس پہ روشنی ڈال دیں۔ جزاک اللہ ہماری جو علماء کی صنف ہے، علماء کی صنف میں جو ایک بہت ہی ابھرتا ہوا عالم دین افق علماء پر ظاہر ہو رہا ہے، وہ ہمارا بہت ہی عظیم محترم عالم جناب رومان رضوی صاحب ہیں، اور مسلسل یہ اہل بیت ٹی وی پر آتے ہیں اور بہت ہی عمدہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور تحقیق کر کے مطالعہ کر کے وہ مطالب کو پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارا مستقبل ہیں مولانا رومان۔ تو ہمارا جو آپ کا ایک سوال ہے کہ اس کے ذریعے سے، ماہ رمضان کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کس طریقے سے جو محروم ہیں، جو کسب کرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا خیال کس طرح سے رکھا جائے اور کیا میسج ہے اس سلسلے میں دین مبین اسلام کا۔ یاد رکھیں کہ روزہ ایک اس کا اثر اجتماعی ہے اور ایک اثر طبی ہے۔ یہ تو اس کے کئی اثرات ہیں، لیکن میں صرف دو پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اثر اجتماعی کیا ہے۔ خود مولا علی نے فرمایا ہے، اس کے ذیل میں ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے علماء کے درمیان، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ روزہ تم پہ اس لیے واجب کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ جو غنی ہیں، جو مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ بھوک کی اذیت و تکلیف کو سمجھ سکیں کہ جب بھوک لگتی ہے، جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ مولا فرما رہے ہیں۔ اور جب اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ بھوکے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، پیسے والے کو، تو پھر وہ بھوکے انسان کی طرف متوجہ ہوگا اس کی مدد کے لیے۔ دیکھیے، جب تک کہ وہ تکلیف خود انسان پر نہیں آئے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آگ میں جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ اسی کو معلوم ہوگا جسے آگ نے تکلیف پہنچائی ہوگی۔ یا پانی میں جب انسان ڈوب رہا ہو، بچ گیا، جان بچ گئی مثلا، لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم اس لیے روزہ رکھا واجب کیا گیا ہے تاکہ اغنیاء جو ہے وہ فقراء کی بھوک کی تکلیف کو درک کر سکیں، سمجھ سکیں۔ اور یاد رکھیے، ماہ مبارک رمضان میں اسی لیے سارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہر اعمال کو کے ثواب کو ملٹیپلائی کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ عمل جو آپ عام مہینوں میں انجام دیں گے، اس کا جو بھی ثواب ہے، اس میں کئی گنا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 درہم یا 1 یورو یا 1 روپیہ یا 1 ڈالر آپ نے راہ خدا میں 11 مہینوں میں خرچ کیا ہے، تو اس کا جو بھی ثواب اللہ کی نگاہ میں ہے وہ ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں۔ لیکن جب یہی آپ پیسہ کار خیر میں غریبوں کے لیے خرچ کریں گے تو اس میں کئی گنا جو ہے اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ یہاں تک کہ عبادتوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ مثال کے طور پہ میں بات واضح کر دوں کہ فرض کیجئے کہ عام دنوں میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو جو بھی ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن اگر ماہ رمضان میں
کسی نے ایک قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے تو ایک آیت کے بدلے میں پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ 6000 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو اگر کسی نے ایک قرآن ختم کیا تو 6000 سے زیادہ قرآن ختم کرنے کا ثواب اسی آنے والے مہینے میں ملے گا۔ موقع مجھے بہت اچھا مل گیا ہے بھائی کہ یہ میسج مومنین تک پہنچایا جائے کہ وہ لوگ، جیسا کہ مولانا رحمان صاحب نے فرمایا بھی، کہ کھانے اور دسترخوان کو ہی اہمیت دیتے ہیں ماہ رمضان میں۔ گولڈن چانس ہے آپ کے لیے، بہترین موقع ہے آپ کے لیے کہ جاگیے، جاگنا چاہیے، بیداری، شب بیداری، کچھ بھی آپ نام دے لیجئے، ماہ رمضان میں اس کا ثواب ہے۔ لیکن کیا صرف جاگا جائے؟ نہیں، اگر یہ موقع ملا ہے آپ کو تو آپ قرآن کی تلاوت سے اپنے نام اعمال کو سنگین کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، عام دنوں میں جو آپ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کرتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھ کر آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، بہت کم ہم کو یہاں پر رہنا ہے، اور وہاں اس دنیا میں یعنی عالم آخرت میں، جبکہ اس کو دنیا کہنا بھی غلط ہے، عالم آخرت میں ہمیں اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو وہاں کے لیے ہمیں یہاں سے لے کر کچھ جانا ہے، اس کے لیے اس جھولی کو بھرنے کے لیے ہمیں جو بہترین مہینہ ملا ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ لہذا اس جھولی کو آپ جو ہے اس طریقے سے بھریے کہ جب وہاں جائیں تو آپ کو سکون ملے۔ اور مولا علی نے تو آہ کے لفظ کے ساتھ اس بات کو کہا ہے، آہ من قلت الذات و بعد السفر، اے علی یہ سفر کتنا طولانی ہے اور زاد راہ تمہارے پاس کتنا کم ہے۔ لہذا زاد راہ سے مراد اعمال حسنہ ہیں۔ اس کو اگر آپ کو بہت زیادہ مقدار میں جمع کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے مناسب جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ معصوم کی حدیث بھی ہے کہ اس میں اگر تم نے عادت ڈال لی قرآن پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، اعمال خیر کرنے کی، تو 11 مہینے تک کنٹینیو یہ عادت تمہارے پاس رہے گی۔ اللہ نے اسی لیے ماہ رمضان کو اتنا بابرکت بنایا ہے۔ ایک لفظ ہم بہت سنتے ہیں، بابرکت، بابرکت، جس کو دیکھیے وہ کہتا ہے مبارک مہینہ آ گیا، بابرکت مہینہ آ گیا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ جو مہینہ بابرکت ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ اصلاً برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت یعنی کیا؟ اور ماہ مبارک رمضان کے لیے جو لفظ بابرکت استعمال کرتے ہیں، آیت اللہ قراتی ہمارے استاد ہمیشہ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ماہ مبارک رمضان جو برکت والا مہینہ ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ برکت کا مطلب آغا قراتی کہتے ہیں، سنیں جناب مشفی صاحب، ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے جو میں آج آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت سنا ہے، میں بھی بچپن سے سنتا آیا تھا کہ بابرکت مہینہ، بابرکت مہینہ، بابرکت مہینہ۔ یہ بابرکت کیا ہے؟ تو آغا خیراتی کہتے ہیں بابرکت مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس میں آپ کے اعمال کی جزا کو کئی گنا کر کے دیتا ہے، اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اس وقت ماہ شعبان کے آخری دنوں میں ہیں، اگر ابھی سے یہ تیاری کر لیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے تو ہم بہت کچھ ماہ رمضان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ چند پھلکیاں اور اس طرح کے چند مرتب غذائیں یہی کافی نہیں ہیں۔ کوئی پھلکی کا مخالف نہیں ہے، کوئی افطار کا مخالف نہیں ہے، کوئی سحری کا مخالف نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کو مادیات میں محدود
न किया जाए, बल्कि अमाल को इजाफा करने में इस माह मुबारक का इस्तेमाल होना चाहिए। ये हकीर का एक छोटा सा पैगाम है आपके तमाम नाजरीन के लिए। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से माशरे की और अपनी तरबियत के क्या खतूत होने चाहिए और वो खतूत किन चीज़ों पर उस्तवार होने चाहिए, इसके ऊपर क़िबला रोशनी डाल लेते। तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, मौलाना रोमान की तरफ जाएंगे। माह मुबारक रमज़ान का वो कौन सा जो है वो अमल है कि जिसके ज़रिए से इंसान कुल सरात से आसानी से गुजर जाएगा, और इस माह में सीरत मासूमीन क्या रही है, इस पे भी रोशनी डालें। माह मुबारक रमज़ान में जिस तरह क़िबला भी अर्ज़ कर रहे थे कि ये तरबियत का महीना है, यानी हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हम अपने वजूद को देखें, हम अपने आप को देखें, हम अपने लिए खुद अपने आप को आईना बनाएं और उसमें अपने पूरे वजूद को देखें कि अल्लाह ने हमें जिस तरह पाक व पाकीज़ा इस दुनिया में भेजा था, क्या आज हमारा वजूद उसी के मुताबिक है। माह मुबारक रमज़ान हमारे लिए एक अलार्म है। इस अलार्म की घंटी को महसूस करें कि खुदा का फरिश्ता आवाज दे रहा है कि अय अल्लाह के बंदो, मगफिरत का महीना आ गया है, अय अल्लाह के बंदो, बरकत का महीना आ गया। खुदा ने कहा कि बरकत का मफहूम और मतलब ये है कि अल्लाह एक चीज को कई गुना बढ़ा के हमें अता करता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह मुबारक रमजान की आमद पर अपने घर वालों को खिताब करके कहा कि माह मुबारक रमजान आ चुका है, माह मुबारक रमजान आ गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई, अब तुम तलाश करो, अब तुम ढूंढो, क्या तलाश करें, क्या ढूंढा जाए। इमाम ने खिताब करते हुए कहा कि माह मुबारक रमजान में अपनी रोजी को तलाश करो। माह मुबारक रमजान वो अजीम महीना है कि जिसमें खुदा अपने बंदों की रोजी मुकर्रर करता है। खुदा अपने बंदों की जिंदगी का जो आजूका होता है, साल भर इंसान किस तरीके से जिंदगी गुजारेगा, ये वो अजीम महीना है कि हम खुदा की बारगाह में दस्ते सवाल को बुलंद करें, अपने कासे तलब को पेश करें, इसलिए कि वो बेनियाज खालिक है। मैं तुझसे मांग रहा हूँ इसीलिए मौला, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होती। तो हम अब्दे जलील हैं, वो रब्बे जलील है, उसकी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। हमें मांगना नहीं आता, हम अपनी कोताहियों को पेश नजर रखें, अपने जुर्म का एतराफ करें। या अल्लाह, तूने इस महीने में रोजी फराहम करना है, लिहाजा मुझे आले मोहम्मद के सदक़े में, बाबुल हवाइज मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें ऐसी रोजी अता फरमा कि तेरे अलावा तेरे बंदों में किसी के सामने हम हाथ न फैला सके। फिर इमाम बयान करते कि वो महीना है कि जिसमें अल्लाह उम्र का तयन करता है। अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करे, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि या अल्लाह मुझे सेहत सलामती के साथ ऐसी उम्र अता फरमा कि जिसमें हम तेरी इबादत करें, और तूने जिन चीजों को हराम करार दिया है उन चीजों को हम अपने आप को, अपने वजूद को उन चीजों से हम महफूज रखें। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की सीरत ये रहती थी कि जब माह मुबारक रमजान आता था तो इमाम अल्लाह की तस्बीह व तहलील में इजाफा कर देते थे, इमाम जिक्र खुदा में इजाफा करते थे, ज्यादा से ज्यादा इमाम खामोश रहा करते थे। अगर हम माह मुबारक रमजान में सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम को पेश नजर रखकर इस अजीम महीने के कारवान में शामिल होना चाहते हैं, तो अपने वजूद को, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से रतबुल लिसान करें। होता हमारे मुआशरे में ये है कि जब इफ्तार का वक्त होता है, जब सहरी का वक्त होता है, एक दस्तरखान पे कई लोग जब जमा हो जाते हैं तो हम लोग गीबतों में मसरूफ हो जाते हैं। हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिसका ना सुनने वाले को फायदा होता है, ना खुद कहने वाले को कोई फायदा होता। हम अल्लाह अकबर की तस्बीह करेंगे, हम सुबहान अल्लाह कहेंगे, तो ये वो तस्बीह है कि जिसके जरिए हम अपने कमाल में इजाफा करेंगे। तो अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें कि या अल्लाह हमें सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। दूसरा सवाल आपका कि इस महीने में हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करें, तो मैं आपकी खिदमत में अमीर मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो वाकया पेश करना चाहता हूँ। चूंकि शहर नजफ में हूँ, मौलाए कायनात एक रात पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में आए और आकर मौला पैगम्बर से कहते हैं कि मुझे कोई एक ऐसी चीज बताइए, कोई एक ऐसा अमल बताएं कि जिसके जरिए मैं खुदा की बारगाह में जा सकूं। खुद खुतबा शाबानी, जैसा कि क़िबला असलम साहब ने बयान किया कि खुतबा शाबानिया में जब पैगम्बर इस्लाम ने माह मुबारक रमजान के फजाइल बयान किए तो मौलाए कायनात ने एक सवाल कर लिया था कि या रसूल अल्लाह,
اس مہینے میں اتنے فضائل، اس مہینے کی اتنی فضیلتیں، اتنا ثواب ہے، یہ بتائے کہ ان تمام فضائل میں، ان تمام فضیلتوں میں، ان تمام اعمال میں بہترین عمل ماہ مبارک رمضان کا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام گویا ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین عمل خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو جب ہم امیر المومنین کی سیرت دیکھیں، پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھیں، ہم ماہ مبارک رمضان میں سحری کے وقت سے افطاری کے وقت تک اپنے آپ کو حلال خدا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کھانا پینا، یہ ناشتہ، یہ دوپہر کا کھانا، یہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن خوشنودی خدا کی خاطر ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہماری عقل کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان جب ہم ان وقت میں، ان اوقات میں حلال خدا سے پرہیز، خدا کی قربت، خدا کی خوشنودی کی خاطر کرتے ہیں، تو جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کا بہترین میسج امیر المومنین کے اس سوال کے ذریعے کہ اپنے آپ کو حرام خدا سے بچاؤ، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل ہونا چاہیے۔ ایک رات میں انسان 1000 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ماہ مبارک رمضان کا خوبصورت تحفہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ مستدرک الوسائل کی یہ روایت ہے کہ مولا علی نے رسول اللہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ کل میں نے 1000 رکعت نماز پڑھی تھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی، آپ نے ایک رات میں کیسے اتنی عبادت آپ نے جو انجام دی ہے؟ یہ رسول خدا اور مولا کائنات کے درمیان کی گفتگو ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ جملہ کہے، یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ و یحکم ما یرید بعزتہ، جو شخص 3 مرتبہ سونے سے پہلے اس فقرے کو کہتا ہے، اللہ اسے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ ثواب الہی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں اور خدا جو نعمتیں عطا کر رہا ہے اس نعمت کو ویسے حاصل کریں جیسے خدا ہمیں عطا کر۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت تیزی کے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ وقت بھی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہو رہی ہے۔ تیزی کے ساتھ مولانا اسلم رضوی صاحب آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاؤں گا کہ ماہ مبارک رمضان میں سماجی اعتبار سے، اگر سوسائٹی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بہت زیادہ وہ لوگ جو مسجد کم بھی آتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں جو ہے وہ مسجد کی طرف رغبت کرتے ہیں، مساکین کی طرف، کیونکہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ جب تک انسان جلے گا نہیں یا ڈوبا نہیں یا اسی کیسے خالی پیٹ نہیں رہا تو اس کو تکلیف کا ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس میں جب انسان یہ احساس کرتا ہے تو وہ مساکین اور غربا کی طرف بھی رغبت اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں سوسائٹی کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریوں کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ماہ رمضان میں اس طریقے سے ہمیں سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہے اور ان سے مربوط ہونا ہے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ دین فقط اللہ کی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ خود حدیث میں آیا ہے کہ دین اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت کا نام ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صرف عبادت کر رہا ہے اور اسے بندوں سے کوئی مطلب نہیں، کوئی کنیکشن نہیں رکھتا، تو روایت میں آیا ہے کہ ایسے لوگ ان کی جو عبادت ہے انہیں واپس کر دی جائے گی۔ پروردگار نے آپ کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، یعنی کیا مقصد؟ یعنی اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر کوئی افضل ہے، اس کے پاس فضیلت ہے، تو وہ انسان ہے۔ انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان جانوروں سے افضل ہے، انسان جنات سے افضل ہے، اور جتنی بھی مخلوقات آپ تصور کر سکتے ہیں انسان ان سب سے افضل ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ عالم انہوں نے تو یہ بات کہی تھی کہ ناسا نے جو ایک تحقیق کی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، کہ یہاں پر اسی کائنات میں، اسی یونیورس میں ایلینز بھی رہتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے ناسا کا
یہ ایلینز جو ہیں یہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے. اگر یہ اس زمین پہ آ گئے تو زمین کے تمام نظام کو درہم برہم کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان سے زیادہ طاقتور کسی بھی شعبے میں کوئی اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے. جب ہم اشرف مخلوقات ہیں تو ہمیں جانوروں جیسی زندگی بسر نہیں کرنا ہے. جانور کیا کرتا ہے؟ جانور صرف اپنے لیے زندہ رہتا ہے. بہت آگے بڑھا تو اپنے بچوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹی سی چڑیا وہ اپنے منقار میں، اپنی چونچ میں دانوں کو لاتی ہے اور لا کر اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے. اگر ہم بھی اسی طریقے سے زندہ رہیں جیسے یہ چڑیا ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں تو ہم میں اور اس جانور میں کیا فرق ہوگا؟ لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کو، اس کے وقار کو اگر باقی رکھنا ہے تو ایک انسان کو دوسرے انسان کا خیال رکھنا ہوگا. اور ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ میسج دیتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. آپ نے ایک بہت اچھا سوال میں آپ کا ایک اچھا سوال یہ بھی تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے ماہ رمضان میں مسجدوں میں آتے ہیں اور ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، عبادت کرنے کا جذبہ. تو کیا ہم اس اجتماع سے، اس گیدرنگ سے کیا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے آپ کا، بہت ہی عمدہ سوال ہے. یقین جانیے بہت ضروری ہے کہ ایسے موقع پر جب ہم مسجدوں میں اپنے مومنین کو دیکھ رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملیں، احوال پرسی کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے مسلح کے پاس جو بیٹھا ہوا ہو اسے ایک چیز کی ضرورت ہو اور وہ آپ پوری کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے برعکس کہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی کمی کو پوری کر سکتا ہے. میں ایک جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عالم جو ہے عالم اسباب ہے. یہاں پر ایک انسان دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے کنیکٹ ہے. انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کا پریزیڈنٹ، آپ کے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کہیں کا بھی کوئی پریزیڈنٹ ہو، وہ جب نائی، حجام اور بال کاٹنے والے کے سامنے جاتا ہے اور نائی کہتا ہے کہ سر جھکائیے تو وہ پریزیڈنٹ، وہ صدر مملکت، وہ راشٹرپتی، وہ کیا کرتا ہے؟ نائی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ پورے ملک کا سر تو ہمارے سامنے جھک رہا ہے، تم کون ہو جو مجھ سے اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتا بلکہ سر جھکا کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا محتاج ہوں. یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو جائے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہے. انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کے علاوہ سب محتاج ہیں. تو جب ہم محتاج ہیں تو ماہ رمضان کی گیدرنگ سے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. احوال پرسی کریں گے، مزاج پرسی کریں گے، تبھی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے. ایک حسین موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. اور بالکل پروگرام اپنے آخری لحظات کو چھوتا ہوا مولانا رومان آپ کے پاس جائیں گے اور پھر اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے. کوئی ایک چھوٹا سا عمل ہمیں بتاتے جائیں جس کا عظیم ثواب ماہ مبارک میں ہو، اور ماہ مبارک میں امام زمانہ کے چاہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ آج 3 سے 4 منٹ موجود ہیں.
यकीनन हम और आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सदक़े में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इमाम का लुत्फ़ व करम मुसलसल है हम पर कि इस माह मुबारक रमज़ान को भी हम इंशाअल्लाह दर्क करेंगे। अपने आप को हमेशा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के महज़र में हमें महसूस करना चाहिए। जब हमारी फ़िक्र इस अंदाज़ से हो कि हम इमाम ज़माना के महज़र में हैं, तो हमारा कोई भी अमल ऐसा नहीं होगा कि जो खुदा के खिलाफ हो, जो रसूल वाले रसूल के खिलाफ हो। माह मुबारक रमज़ान बेहतरीन वो महीना है, वो मौसम बहार है कि जिसके ज़रिए हम अपने वजूद को विलायत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से ज़्यादा सरशार कर सकते हैं। सबसे बेहतर अमल ये है हमारा कि हम अपने आप को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए, इमाम ज़माना जब ज़हूर फरमाएँगे तो इमाम कैसी सोसाइटी बनाएँगे? इमाम के ज़हूर के बाद हमारा मुआशरा कैसा होगा? आज जिस समाज में हम ज़िंदगी गुज़ारें, क्या वही समाज ज़हूर इमाम के बाद होगा? या इमाम के ज़हूर के बाद सोसाइटी तब्दील हो जाएगी? आज हमारे घर का रहन-सहन जैसा है, क्या उसी के मुताबिक हम इमाम के ज़हूर के बाद भी ज़िंदगी गुज़ारेंगे? तो हर इंसान कि जिसके पास अक्ल सलीम है, जो क़ल्ब सलीम का मालिक है, वो यही कहेगा कि आज हम जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस मुआशरे में हैं, ये बिल्कुल वैसा मुआशरा नहीं है, जैसा इमाम चाहते हैं। तो माह मुबारक रमज़ान तज़किये नफ्स का महीना है, गुनाहों से अपने आप को पाक करने का महीना है, तो हर अमल हम अपने आप के लिए इस तरीके से अंजाम दें कि इस अमल के ज़रिए हमारा कदम इमाम ज़माना से करीब होगा। हम अपनी मंज़िल से करीब होंगे। एक छोटा-सा पैगामी आपको मैं जुमला बयान करना चाहता हूँ कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का ख़याल करें। ख़ास तौर से जो इमाम के शिया है, इमाम की मोहब्बत रखते हैं, उनका इस माह मुबारक रमज़ान में हम ख़याल करें। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करें, चूँकि उसके दिल में विलायत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये वो अमल है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी किसी बंदे खुदा की हाजतों को पूरा करने की ताकत रखता है और उस कुदरत के बावजूद वो खुदा के बंदे की तकलीफों को दूर नहीं कर रहा है, तो खुदावंद करीम दुनिया और आखिरत में उसे मुसीबत में मुब्तला कर देगा। तो अगर हम अपने आप को मुसीबत से महफूज रखना चाहते हैं, तो हम अल्लाह के बंदों का ख्याल करें। फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं कि जो शख्स भी अभी उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अलमाशी फी हाजत अखी है। अगर कोई शख्स अपने बिरादर मोमिन की हाजतों को पूरा करने के लिए चल रहा है, कोशिश कर रहा है, तो कस्साई बैन सफा वल मरवा, वो ऐसा है कि जैसे सफा और मरवा के दरमियान वो सई कर रहा है। यानी हाजत वाह मोमिन को पूरा करने की कोशिश करना सफा और मरवा के दरमियान सही करने का सवाब सही हमें अता कर रहा है। तो हम और आप माह मुबारक सुभान अल्लाह। रमजान में बंदगान खुदा का ख्याल करें। अगर हमारे दस्तरखान पे 5 किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, तो हम उसमें 3 ही किस्म की ग़िज़ा नोश करें और खाएँ और 2 अल्लाह के बंदों को पेश करें और अल्लाह के बंदों का ख्याल करें। आज हम अल्लाह के बंदों का ख्याल करेंगे, जिस दिन हमें ज़रूरत महशर के मैदान में होगी, यही वो ज़रूरतें हैं कि जो हमारे लिए साहिबान बनकर हमारे सामने आ जाएँगे। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, एक बहुत खूब। छोटा-सा अमल मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ कि पैगम्बर जी, इस्लाम बयान करते हैं कि कोई शख्स अगर फ़क़त के सुभान अल्लाह है व बिहम्दे, सुभान अल्लाह व बिहम्दे, बहुत 2-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर कोई शख्स इसे कहता है, तो अल्लाह उसके नामा-ए-आमाल से 10 लाख गुनाहों को मिटा देता है। उसके नामा-ए-आमाल में 10 लाख नेकियां लिख देता है और उसके दर्जात को 10 लाख गुना इज़ाफ़ा कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये छोटे से छोटा अमल है, लेकिन सवाब कसीर, सवाब अज़ीम रखता है। अल्लाह हम सबको माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए और वक़्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फ़त और इमाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप सबकी तरफ से बारगाह अमीरुल मोमिनीन में हम नायब ज़ियारा भी हैं। आप सबसे भी गुज़ारिश है कि माह मुबारक रमज़ान की आमद है। मुझे, मेरे वालिदैन को, तमाम मोमिनात को अपनी दुआओं जज़ाकल्लाह। बहुत ही इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं जनाब मौलाना असलम रिज़वी साहब, आपने हिंदुस्तान मुंबई पूना से प्रोग्राम में शिरकत की। जनाब रोमान रिज़वी साहब, आपने नजम अशरफ इराक से हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इंतहाई मशकूर और ममनून है अपने दोनों मेहमान शख्सियात का, और इसके साथ इसमें जो अमाल और अस्कार बताए गए हैं, क्योंकि अभी आमद है माह मुबारक की, तो इसमें से अगर सुनने में कोई चीज़ रह जाए तो इसकी रिपीट ट्रांसमिशन भी होगी और ये यूट्यूब पर भी
آپ کے لیے ہمیشہ موجود انشاءاللہ رہے گا. تو ہمارے یوٹیوب اہل بیت ٹی وی کے یوٹیوب پیج کو بھی وزٹ کر کے آپ وہاں سے اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہماری اور آپ کی اب اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 8:30